سبق نمبر 69 زالہ اور ما زالہ۔ زالہ کے لفظی معنی ہے زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، جاتا رہا۔ ما زالہ میں ما نافیہ ہے جس کے معنی ہے زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، نہیں مٹا، ہمیشہ رہا یعنی مستقل رہا۔ ما زالہ فعل کے استمرار کو بیان کرتا ہے، اور زالہ کے ساتھ ما کے بجائے لا اور دوسرے حروف نہیں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی حرف نہیں حس بھی ہو جاتا ہے، صرف زالہ استعمال ہوتا ہے، جیسے زالہ عنہ ملکہ، اس سے اس کی سلطنت جاتی رہی۔ اور زالہ ناقص اور تام دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ما زال العدو ناقما، کہ یعنی دشمن ابھی تک انتقام میں ہے، انتقام کا جذبہ سرد نہیں پڑا اور وہ زائل نہیں ہوا۔ ما زال العدو ناقما، وہ بدستور انتقام کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ ما زال، ابھی تک وہ اسی طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ اب تامہ کی مثال دیکھ لیجئے، زال التاجر بداعتہ زیلا، زال زیلا، کہ تاجر نے اپنا سامان صحیح طریقے سے نکال دیا، یعنی سب فروخت کر دیا۔ زال التاجر بداعتہ زیلا، اس نے اپنا تمام سامان صحیح طریقے سے فروخت کر دیا، نکال دیا، بیچ دیا، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کی مثالیں غور فرمائیے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے ما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ان قوموں پر آیا تو وہ یہی پکارتے رہے، مستقل یہی پکارتے رہے، فما زالت تلک دعواہم، وہ یہی پکارتے رہے، ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، یہی وہ دہراتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، ان کی فصل کو کاٹ لیا۔ خامدین، ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کی زندگی میں زندگی کا شرارت تک باقی نہ رہا، وہ چنگاری تک باقی نہیں تھی، وہ بالکل پوری طرح مٹ چکے تھے۔ اسی طرح سورہ غافر میں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ تو یہ بلا شبہ حضرت یوسف بھی اس سے پہلے تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، اے بنی اسرائیل۔ اب حضرت موسیٰ 600 سال بعد آئے ہیں، 1300 قبل مسیح میں، اور اس سے پہلے 1900 قبل مسیح میں حضرت یوسف بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، لیکن ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں بھی تم شک میں مبتلا رہے، مسلسل ہمیشہ۔ فما زلتم فی شک، یعنی شک ہی میں مبتلا رہے، شک تمہارا زائل ہی نہیں ہوا، مٹا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں کہا گیا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو ان کی خیانت کی اطلاع کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، روز بروز۔ وَلَا تَزَالُ، ختم ہی نہیں ہوتی، مٹتی نہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی اطلاع آتی ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یہ سوائے اس کے کہ چند ہی لوگ ہیں جو اس عیب سے، اس خیانت سے بنی اسرائیل میں بچے ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کا بس چلے تو یہ مستقل تم سے لڑتے ہی چلے جائیں، رکے نہیں، اپنی لڑائی ختم نہ کریں، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی وہ چاہتے کیا ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ تو لا یزالون یقاتلونکم، وہ تم سے لڑنا ہی چاہتے ہیں، جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں، تم پر جنگ کو مسلط ہی کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ اسی طرح یہ بات کہی جاتی ہے ما زلنا نرا عجائب خلق اللہ، تو ہم ہمیشہ اللہ کی مخلوقات کی عجائبات دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ زالہ کی مثال دعا کی دیکھ لیجئے، لا زلتم سالمین، تو یہاں
دیکھیے ما زلتم کے بجائے لا زلتم استعمال ہوا ہے، اور اس کی منصوب صفت ہے سالمون سے سالمین، تو تمہاری سلامتی زائل نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ سلامت رہو. تو یہ فعل ماضی ہے، لیکن ترجمہ ہم اس کا مضارع ہی کا کرتے ہیں.